صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام سرتاج الرسول امام الہدا سید الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریریں، نصیحتیں بے شک بہت ہی اہم اور مفید ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے اصول، خیر خواہی اور بلائی کو، اچھے اخلاق کو، حسن سیرت کو بڑے کھلے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جامع بات، بڑی حکمتیں، خیر خواہی، حسن کلام، فصاحت و بلاغت سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے بارے میں بڑے حریص رہا کرتے تھے۔ آپ امت کی منفعت کے بارے میں سوچتے تھے، امت کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرا امتی، یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ ایک اللہ کو الہ ماننے والا، میری شریعت، میری تابعداری کرنے والا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جائے۔ قرآن نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی رسول بھیجا جس کی یہی ایک خواہش تھی کہ دنیا کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ پڑیں، اللہ کی بات کو ماننے لگ پڑیں، اور پوری کائنات محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چل کے رب کی جنت کی وارث بن جائے۔ ایک ہی خواہش تھی۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہی خطبہ حجۃ الوداع جس کو 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل دیا۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے مرتے دم تک ہدایت اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ آپ نے بات کر دی وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ پوری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کے ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے رب کی جنت کا راستہ تلاش کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں سے انسان کو اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، نبوت کے 23 سال جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلے یہ بات یاد رکھیں، ہم جو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کریں گے وہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو حج ہوتا ہے نا، حج یہ امت کی نصیحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات سے، مختلف گوشوں سے لوگ اللہ رب العزت کی دعوت پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا مال، اپنی جان اور اپنا پیسہ حلال کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ وہاں سے انسان کو ایسی بات ملے جس سے وہ پردامن ہو سکے، جس سے وہ اچھی نصیحتیں طلب کر سکے، جس سے وہ خیر خواہی لے سکے، جس سے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو سکے۔ یہ خطبہ حج جو ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا
اور وہی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذوالحج کو یوم عرفات میں دیا، اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر موجود تھا۔ اور آئیے آغاز سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حج ایک کیوں تھا؟ آپ جانتے ہیں نبوت سے پہلے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشمن نہیں تھا۔ لوگ آپ کو اچھے اخلاق والا کہتے تھے، اچھے اوصاف والا کہتے تھے، آپ کی باتوں کو مانتے تھے، سنتے تھے، کہتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اتنی بے داغ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملی، نبوت کے اہم فریضے سے اللہ رب العزت نے ہمکنار کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے پہلے دشمن بنے تھے وہ آپ کے گھر والے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں سویبہ لونڈی آزاد کی تھی، آج وہی چاچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانی دشمن بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعوت کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو اس کلمے کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا تب اللہ کا یا محمد نعوذ باللہ معاذل، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد عمل پیش نہیں کیا، آپ نے ابو لہب کو کچھ نہیں کہا۔ پروردگار عالم کو رسول اللہ سے اتنی محبت تھی، پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر لہب کے نام کی ایک سورت نازل کر دی، فرمایا تو نے میرے پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کی ہے، ہم قیامت کی دیواروں تلک یہ قانون بنا دیں گے، تو نے تب اللہ کا یا محمد کہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو برباد ہو گیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو رسوا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی چمک رہا ہے، آج بھی دمک رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں رہے۔ نبوت ملنے کے بعد پیغمبر کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ ان بے ایمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالوں کے اندر بھی چین کے ساتھ کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے نہیں دی۔ آسمان سے حکم آ گیا، رسول آپ مکہ کو چھوڑ کے ہجرت مدینہ کریں۔ مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت کا آغاز کیا جسے اسلامی ملک کہا جاتا تھا، جہاں سے اسلام کی شعائیں پھوٹتی تھی، لوگ جہاں سے دین اور ایمان کی مکمل روشنائی لیتے تھے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس مملکت کا آغاز کیا۔ عزیزان گرامی، 8 ہجری آ گئی، 8 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت اور طاقت عطا کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے مکہ کو فتح کیا۔ 8 ہجری کو یہ مکہ فتح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 9 ہجری آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ آپ علیہ السلام نے 10 ہجری کے اندر کیا ہے۔ مکہ فتح 8 ہجری کو ہوا۔ جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، چونکہ مکہ کے اندر مشرکین موجود تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، وہ بھی جاتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرتے تھے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ 9 ہجری کو پہلا حج ہوا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور جو اللہ رب العزت نے طریقہ نازل کیا، اس کی ابتدا 9 ہجری سے ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بیت اللہ کی طرف روانہ کیا، اور لوگوں کو اعلان کیا کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حج کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں، اور لوگ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ مکہ کے اندر وہ مشرکین موجود تھے، ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا۔ عزیزان گرامی، جب وہ حج کے لیے جاتے تھے یا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ وہ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں زیادتیاں کی،
ہم نے حرام کمایا ہے، لہٰذا ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کپڑے اتار کر کے جائیں گے، ان کا یہ نظریہ بن چکا تھا اللہ ہماری باتوں کو سنے گا۔ انہوں نے حرام کمانا نہیں چھوڑا، انہوں نے زیادتیاں کرنے نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے وجود سے کپڑے ہی الگ کر دیے۔ یہ قافلہ حق 9 ہجری کو جب نکلا تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ نازل کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین۔ اللہ اس کا رسول ان مشرکین سے بیزار ہیں۔ 40 آیات سورۃ توبہ کی اتری، اور ان میں سے ایک جو مضامین کے حوالہ سے آیت تھی وہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، یہ مشرک نجس ہے، مشرک پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مشرکین مکہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو پورے 4 منتھ کا ٹائم دیا، تم سارے کے سارے مکہ سے نکل جاؤ، اگر تم میں سے کوئی ایک مشرک بھی مکہ کے اندر رہا تو ہم تمہیں کاٹ کر کے رکھ دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے بعد پھر 10 ہجری آئی، امام کائنات علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، میرے صحابہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، کوئی ہے میرے ساتھ جو حج کے لیے جانا چاہے؟ پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں جو حج ہوا تھا اس میں جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 1,24,000 کے قریب تھی۔ آئیں اس حج کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر 53 پوائنٹ بیان کیے گئے۔ 23 سالہ دور نبوت اس کو آپ ایک طرف رکھیں اور صرف خطبہ حجۃ الوداع کے پوائنٹ کو ایک طرف رکھیں، خدا کی قسم انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ رسول مکرم نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، انہیں یہ معلوم ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کیا باتیں کر کے گئے۔ یہ خطبہ حج اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے نا۔ 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود ہیں، سارے کے سارے موجود، اللہ کے رسول نے ان کو واعظ کیا۔ ہمارے نصاب میں اس کو شامل کرنا چاہیے تھا، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو یہ خطبہ حج آنا چاہیے تھا۔ اللہ کی قسم زندگی میں انقلاب آ جانا تھا کہ جب انسان نے حضور علیہ السلام کی آخری باتیں اور مکمل شکیں اور مکمل پوائنٹ کو جب اپنی زندگی میں اتارنا تھا، اللہ پروردگار عالم نے ان امت مسلمہ پہ رحمتوں و برکتوں کا نزول کر دینا تھا۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا بھی کہ نہیں کیا۔ اگر معلوم ہے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے میدان عرفات میں کون کون سی باتیں اپنے صحابہ کرام کو بیان کی۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، توجہ کیجئے، دنیا میں ہم سب کے ماں باپ ہیں، دنیا میں ہم بڑی محبتیں ان سے کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ شریعت نے حق دیا ماں باپ کو کہ ماں باپ کی عزت اور عظمت کو معاشرے میں بیان کیا جائے۔ اور جو کل کا خطبہ ہوا اس میں بھی شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ نے جن باتوں کو ہیڈ لائن کیا ان میں سے 3 بنیادی باتیں، ایک فلسطین کے حوالہ سے خطبہ جمعہ کے اندر انہوں نے ایک مکمل حصہ رکھا کہ اے خدایا ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھوک سے بچا لے، اللہ ان کو اسرائیل کی بربریت سے، ظلم سے بچا لے۔ اور دوسری بات انہوں نے امت مسلمہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ اس امت کو جوڑے رکھنا، ان کے دلوں سے نفاق کو ختم کر دینا، ان کے دلوں سے بغض اور انانیت کو ختم کر دینا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اپنے ماں باپ کی عظمت اور خدمت کرتے رہنا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ لوگوں جس نے چاہنا ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی دھرتی پہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ گھر کے اندر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ اگر گھر کے اندر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ لو آسمان کا پروردگار بھی اس سے راضی ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جس کی دھرتی پہ خدا ناراض دیکھنا چاہتا ہے، وہ دھرتی پہ یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو پریشان کتنا کیا۔ حقیقت ہے ماں باپ کی عظمت اور خدمت کرنی چاہیے۔ باپ کا آخری وقت ہو نا، باپ کوئی وصیت کر جائے، میں پوری زندگی یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کر جاؤں۔ اے اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے روحانی باپ ہیں۔
اور یہ ایسے والد ہیں، شریعت کہتی ہے اگر حقیقی باپ کی محبت رسول پہ غالب آ جائے نا تو حقیقی باپ کی محبت کو ٹھکرا کے حضور کی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ سورۃ توبہ کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ سارے رشتے بیان کر کے کہا اگر تم نے رسول کو چھوڑ دیا اللہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اور میں اکثر اس جمعہ کے اندر جب اس طرح کی بات تو میں عبیدہ بن جراح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عزیزو اس واقعے کو دیکھو، میدان بدر میں سکا باپ سامنے کھڑا ہے، اب کسی کی ہمت ہے کہ وہ اپنے باپ کی گردن پہ چھری چلائے؟ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں اپنے سکے باپ کو مارا ہے۔ کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام کا دشمن، اور سورۃ مجادلہ میں باقاعدہ آیات اتری ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ مکمل پوری یہ ایک لمبی آیت ہے، یہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق اتری ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے سکے باپ کی محبت کو حضور کی محبت پہ قربان کر دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ امت مسلمہ حضور کی آخری وصیت کو یاد رکھتی، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتی، لیکن عزیزان گرامی حقیقت بات ہے، یقین جانیں ہم نہ سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے اعلان کروں کہ جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ اسی سارے ہاتھ کھڑا کریں گے، ہم میں سے میرے سمیت آپ سمیت کوئی ایک بھی بندہ اس مجلس میں کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میں نے حضور کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقین جانیے جس بندے کی زندگی میں حضور کی زندگی آ گئی، جس بندے نے حضور کو دیکھنا اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو کاپی کرنا شروع کر دیا، لکھ کر کے دے سکتا ہوں حضور کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ جنت عطا کرے۔ جنت میں جانا ہے، سارے جانا چاہتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے پاس بھی حضور علیہ السلام کے اسوے کی کوئی ایک بھی ہمارے پاس سند موجود نہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا، میری سنت سے پیار کرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے وہ بندہ میرے سے پیار کرے گا، جو میرے سے پیار کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ دو انگلی ہیں۔ اٹھائیں اپنی زندگی کو، آج چلیں ہم ایک دوسرے کا دکھ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں حضور کہاں ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، پوچھیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں حضور ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام کا کوئی طریقہ میرے پاس موجود ہے؟ میں تو فرضی نمازوں میں اختلاف بنا کر کے کھڑا ہوں، میری 40-50 سال سے نماز ہی درست نہیں ہوئی، میں نے حضور کی سنت کو کیا لینا ہے؟ میرے فرض پہ ہی اتنے اختلاف ہیں، میں کیا کروں؟ عزیزان گرامی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری وصیتیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو وقت کے لحاظ سے، پھر انشاءاللہ جب اگلا موسم آئے گا تو اس واقعے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کچھ شکے پڑھنے کی جو نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان کی۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی، آپ علیہ السلام کی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت اپنی زندگی کو بنانے کے لیے حضور کی زندگی کو کاپی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام حج کے دن حضور علیہ السلام عرفہ میں تشریف لائے۔ اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفہ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن یوم عرفہ میں تشریف لائے،
یعنی بطن وادی، بطن وادی کہا جاتا ہے جو عرفہ کی وادی ہے، جہاں پہ آج نمرہ مسجد ہے نا، اس پہ جو ممبر لگتا ہے، وہاں سے جو ائمہ حرمین خطبات ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ امر بالقصواء، میری اونٹنی کو تیار کیا جائے. اونٹنی کو تیار کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج ڈھلنے کے قریب تھا، آپ بطن وادی میں آئے اور آپ نے وہاں پہ آ کے بین فیما بین، وہ چیزیں بیان کی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے خطبے کا آغاز کیا، فحمد اللہ واسنا علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا بیان کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لوگوں ایک پروردگار عالم کو الہ بنانا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اللہ. کون اللہ؟ صدق وعدہ، جس پروردگار عالم نے اپنے وعدوں کو سچا کیا. ونصر عبدہ، جس پروردگار عالم نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، جس پروردگار عالم نے جتنی بھی قومیں حضور کے مقابلے میں آئی تھی، اللہ نے ان کو زیر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں. اور عزیزان گرامی یہاں پہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا قصبہ اونٹنی پہ سوار ہیں. آپ اس وقت 82 جنگیں لڑ چکے ہیں. کتنی جنگیں؟ 82 جنگیں حضور لڑ چکے ہیں. لڑنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا جمع غفیر ہے، اس میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وہ پروردگار عالم، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے پروردگار عالم نے دشمنوں کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی. اللہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارے میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ اور نظریہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ دیکھیں گے. عزیزو، اس دنیا میں جو بھی ہے اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہے. آپ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ یہ اللہ کی مدد سمجھیے. میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں میں اگلا جملہ بول پاؤں گا کہ نہیں، میں بول رہا ہوں اس پہ اللہ کی مدد ہے. آپ سن رہے ہیں، اس پہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں. میرے بھائی یہ عقیدہ یاد رکھیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں عقیدے دے معاملے چ اسی انی ڈنڈی مارنے ہیں، سانو سمجھ نہیں ہوندی کہ اسی مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. مسلمان نا دو طرح کے شرک کرتے ہیں، یاد رکھنا. ایک اعتقادی شرک ہوتا ہے، ایک قولی شرک ہوتا ہے. اعتقادی شرک ہوتا ہے کہ بندہ یہ اعتقاد بنا لے کہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. یہ اعتقاد یعنی عقیدہ بنا لیا. ایک ہوتا ہے قولی شرک. قولی شرک مسلمان لا علمی کے اندر کرتے ہیں. اب ایک بندہ ہے نا، اب وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن ایویں لوگاں مگر لگ کے لوگاں دیاں گلاں سن کے یا علی مدد، علی بھی کردا ہے، رسول بھی کردا ہے، فلاں بھی کردا ہے، فلاں، یہ قولی شرک ہو گیا. عزیزو، ان دونوں شرک سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں گا. اگر میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا تو مشرک آدمی کی سفارش نہیں کروں گا. اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا بیان امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو. کتنے لوگ موجود ہیں؟ 1,24,000 کے قریب. اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو. فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ آج 1,24,000 کا جمع غفیر ہے، میری زندگی میں ایسا اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی یہ جتنے لوگ موجود ہیں نا، اتنا اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، شاید دوبارہ زندگی میں ہم ایسے اکٹھے نہ ہو سکیں، ہم ایسے اکٹھے نہ ہو سکیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. نہ اس کے بعد اکٹھے ہوئے اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے دوبارہ حج کیا.
یعنی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات صحابہ کرام کو بیان کرنا یہ بھی ایک بہت ہی اہمیت کے حامل تھی۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساواتی انسانی کا تصور معاشرے میں دیا۔ دوسری بات امام کائنات علیہ السلام نے کہی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی۔ امام کائنات علیہ السلام نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائے کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تم کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ہی ماں باپ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے یہ قبیلے، یہ خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے، تقوی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب دیکھیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم سب کے ماں باپ پیچھے ایک ہیں۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ہماری ماں اماں حوا ہے۔ اللہ نے ان کی نسل سے ہم کو پیدا کیا، اور جو باقی رہا، جو اللہ نے یہ گوتے بنائی ہیں، یہ جٹ ہے، یہ گجر ہے، یہ بٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب تم نے ان ذاتوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا، ان ذاتوں کی بنیاد پہ وہ بلند ہے میں کم ہوں یا میں بلند ہوں وہ کم ہے، ایسے نہیں کرنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اسی شخص کو ملے گی جس کے پاس تقوی ہے۔ اور عزیزان گرامی، عزت اللہ ہی دیتے ہیں اور عزت بلند اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، علم کی بنیاد پہ اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر مکہ کی طرف سے ہوا، تو مکہ کے گورنر نے یہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں، تو میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملوں، ان سے کوئی باہمی مشورے کروں تاکہ ہماری سلطنت جو ہے وہ اور اچھی ہو سکے، ہماری گورنری کے اندر جو حضرات کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن ہے یا کوئی شکایتیں ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کریں۔ وہ گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے گیا، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا سیاست کے معاملات میں اور پوسٹ کے معاملات میں بڑے غیرت مند تھے، آپ سوال کر لیا کرتے۔ فرمانے لگے تم مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، پیچھے مکہ کی گورنری کس کو دے کر کے آئے؟ تو وہ فرمانے لگے ابن ابزا کو دے کر کے آیا ہوں، غالباً عبد الرحمن ابن ابزا نام ہے اس کا، اس کو دے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کس بنیاد پہ دے کر کے آئے؟ وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارا ایک غلام ہے، اس کا بیٹا ہے، ہمارا ایک غلام ہے اس کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیکھ پا ہونے لگے، فرمانے لگے جناب من میری پہلے پوری بات سنیں، پھر اس کے بعد جو حکم صادر کریں گے قبول ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے میں اس کو گورنری اس لیے دے کر کے آیا ہوں، علم الفرائض، علم دین اور رب کا قرآن اس شخص کو سب سے زیادہ آتا ہے، سب سے زیادہ اس کو آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، اس کے بعد یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ مجھے آج اس حدیث کی سمجھ آئی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک گورنر وہ شخص بن چکا ہے جو بندہ غلام ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، نسل بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ذات بنیاد نہیں ہوا کرتی، اللہ کے نزدیک جو بنیادی چیز ہوا کرتی ہے وہ دل کا تقوی ہوا کرتا ہے۔ جس شخص کے بعد تقوی موجود ہوگا وہ شخص اللہ پروردگار عالم کے نزدیک عزت والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا ڈر ہمیں ہر موقع پہ لینا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے، جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔
جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک لا تحول بہ بیننا وبین معصیتک، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشیت عطا فرما دے، ڈر عطا فرما دے، اے پروردگار عالم جب میں گناہ کروں میرے اور گناہ کے درمیان تیرا یہ ڈر آ جائے جس کی بنیاد پہ میں گناہ چھوڑ دوں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جب وہ گناہ کرنے کے قریب جاتے ہیں ان کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، ان کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 3-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان کی، اور وہ اتنی اہم باتیں ہیں اگر میں اور آپ اس باتوں کو سمجھ لیں اور دیکھیں اور پرکھیں، خدا کی قسم پوری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا دین اس کے اندر موجود ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مساوات انسانی کا تصور پیش کیا، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے تحفظ کا، پھر اس کے بعد ملازموں کے حقوق کا، پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق کا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن مجید اور احادیث کے متعلق جو باتیں بیان کی، یعنی ٹوٹل ملا کر کے 53 پوائنٹ ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بیان کیے۔ اور اللہ کے نبی نے خطبہ حج پہ یہ کہا تھا کہ میرے صحابہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو بندہ یہاں پہ موجود ہے وہ جو آج نہیں پہ موجود ان کو جا کر کے پہنچا دے، تاکہ کسی سے یہ بات اوجل نہ رہ سکے، سب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں کیا باتیں عرض کر کے گئے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبے کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ بالکل آسان ہے، آپ کو اردو میں بھی مل جائے گا، عربی متن میں پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں مل جائے گا، انگلش میں بھی مل جائے گا، ٹرانسلیٹ کی ہو چکی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت یہ دیکھیں مختصر سا خطبہ ہے، اور اس پہ 250-250 صفحے کی کتابیں موجود۔ اس لیے آپ کوشش کریں، نیٹ پہ جائیں، گوگل پہ سرچ کریں، اور جا کر کے ایک متن آپ کے سامنے آئے گا، 3-4 ورقیں آئیں گے، اس میں مکمل طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پروردگار عالم ہمارا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے یا رب العالمین جتنے بھی زائرین حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں موجود ہیں، اللہ ان سب کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے عزیز و اقربا ہوں گے ملک پاکستان میں، اور بلکہ جتنے بھی ملکوں سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ دیکھیں کتنے پرکٹھن مرحلے میں لوگ اپنا حلال پیسہ لگا کر کے خدا کی دعوت پہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس خطبے کے اندر جو کل خطبہ ہوا اس میں جو امام کعبہ نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، اللہ امت مسلمہ کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن